اصل مسئلہ خیال کا ہے، وہ آپ کے خیال کو ٹھیک نہیں رکھتا۔ آپ کا جو دشمن ہے وہ شیطان، وہ کبھی نہیں چاہے گا، وہ کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو فضول خیالوں میں لگا کے رکھے گا، مایوسی کی طرف لے کر جائے گا، یا خوش فہمیوں کی طرف لے کر جائے گا، تکبر کی طرف لے جائے گا، اللہ کی نعمتوں سے حقارت کی طرف لے جائے گا، ان کے درجے کم کر کے دکھائے گا آپ کو، اور وہ خیالوں کے ذریعے آپ پر اٹیک کرتا ہے۔ آپ کا خیال اللہ کی عظمت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف جیسے جانے لگے گا، یہ زبان باز چلتی رہتی ہے، اس کو زبان سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، وہ کہے گا کہتے رہو۔ اصل جہاں پر اس کا زور ہے نا، جہاں پہ وہ بیٹھتا ہے، وہ آپ کا قلب ہے، قلب پر، دماغ پر بھی نہیں۔ اچھا، پھر یہ قرآن نے اس کا بتایا، قرآن نے کہ دل ہے تمہارے خواہشیں پیدا کرتے ہیں، یعنی سوچتے جو خواہشیں پیدا کرتے ہیں وہ دل ہے، اور انسان کہتا تھا یہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے، حالانکہ سارا مسئلہ تو برین کا ہے۔ اب جو جدید ریسرچ آئی ہے، اس ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جو نیورونز ہوتے ہیں، جو سارے تھنکنگ کے پروسیس سے، خواہشوں سے، وہ دل کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ ریسرچ نے بتایا ہے، اور ہمیں یہ بہت عرصہ، صدیوں پہلے بات بتائی گئی، ہم نے اس پر کتنا دھیان دیا۔ تو خواہشوں کا اصل مسئلہ آپ کے قلب سے ہے، دل سے، قلب سے، تو وہ شیطان وہاں بیٹھتا ہے اور وہاں ساری گڑبڑ کرتا ہے۔ جب آپ کے اندر جس جگہ پر اللہ اور اس کی محبت کا سارا نزول ہونا چاہیے، وہاں پر وہ اس شیطان نے قبضہ جمایا ہوا ہے، تو اس کو وہاں سے ہٹانا ہے۔ جب آپ ہٹاؤ گے تو یہ ریزسٹ کرے گا، عجب آپ کو بہانے بنوائے گا، وسوسے ڈالے گا، آپ کو بددل کرے گا۔ آپ نے اس چکر میں نہیں آنا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب جو اگلا پوائنٹ ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر آپ وہاں پر ذکر کریں گے تو وہاں پر آپ کو کیا اثرات ملیں گے۔ بائیں طرف آپ کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، لطیفہ قلب ہے، اسی طرح اس کے اپوزٹ دوسری طرف وہ ہے لطیفہ روح۔ وہاں پر بھی آپ نے اپنے اس پوائنٹ کو اللہ 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 کرانا ہے، اور یہ دائیں طرف چھاتی سے 1 انچ نیچے ہے یہ۔ اچھا، اس کے جاری ہونے پر جب اس کا اللہ کا ذکر آئے گا تو یہاں پر کیا اثرات آپ کو فیل ہوں گے۔ حرص، ہوس یا لالچ کہیں گے تو وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس نے ادھر سے خواہشیں بنائیں، ادھر سے اس پوائنٹ پر کیا ہوا، وہ اس کی زیادہ مقدار چاہیے، حرص، ہوس، لالچ، کسی نہ کسی طریقے سے مجھے چاہیے۔ اب یہاں پر کیا آ گئی، اس کی جگہ قناعت آنا شروع ہو جائے گی۔ جتنی چیز اویلیبل ہے، موجود ہے، وہ اس پر کیا کرے گا، اس پر ریلائے کرنا شروع کر دے گا، اس کو بہت اور اچھا اور کافی جاننا شروع کر دے گا۔ دیکھیں، انسان کی زندگی کی جو ہوس کی، جو حرص کی دوڑ ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، مرتے دم تک جاری رہتی ہے۔ اس کے چکر میں آ کر وہ بہت سارے خوبصورت جذبے اپنے ختم کر بیٹھتا ہے۔ انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا جو برتاؤ ہے، اسی حرص، ہوس اور لالچ کی بنا پر وہ پولوٹ ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ سے تعلق تو ویسے ہی گیا جب آپ اپنے ارد گرد موجود انسانوں کو، جن کو آپ دیکھ بھی رہے ہو، جن کو آپ سن بھی رہے ہو، جن کو آپ محسوس بھی کر رہے ہو، جن کو آپ کو واسطہ بھی پڑ رہا ہے فزیکلی، جب آپ ان سے سچے اور خیر خواہ ان کے نہیں ہو سکتے، جب آپ ان سے مطمئن نہیں ہو سکتے، تو رب کی ذات سے کیسے ہوں گے۔ تو اس لطیفے پر ذکر کے اثرات
جب آئیں گے، دیکھیں نا، جب کوئی چیز پوری طرح اس کے ساتھ اس کا ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اس پر اس کا اثرات پورے آ جاتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز سرایت کر جاتی ہے، جب اس پر اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر معاملہ بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کی مسلسل کوشش سے، تھوڑی سی محنت سے، اور تھوڑی سی چل زیادہ اگر آپ نے دنیا کی طرف لگا کے رکھی ہوئی ہے یہ فکر، تو اس طرف بھی لگا دیں۔ اگر تم چل کر آؤ گے تو میری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی۔ تو یہ ہے سارا عمل کہ اپنے تزکیے کا، اس ذات سے محبت کا، اس ذات کے وفادار رہنے کے لیے کوئی آپ بندوبست بھی کر رہے ہو، کوئی عمل بھی کر رہے ہو کیا؟ تو یہ ہے وہ خوبصورت عمل۔ اپنے اندر قناعت لانا چاہتے ہیں، حرص اور ہوس اور لالچ سے اپنے آپ کو منیمم لیول پر لانا چاہتے ہیں، ختم نہیں ہوگا یہ، کیونکہ ہم اس لیول پر اتنی محنت کرنے والے ہیں نہیں۔ ہاں، اگر آپ اتنے لیول پر جاتے ہو تو اس سے بہت بہتر درجے پر آپ آ جائیں گے۔ تو اس پوائنٹ پر ذکر کرنے سے آپ انشاءاللہ قناعت پسند ہو جائیں گے، آپ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں گے، اللہ کے فیصلوں کو آپ خوبصورت طریقے سے دیکھیں گے، جانیں گے، کیونکہ آپ کے اندر حرص اور ہوس ختم ہو چکی ہوگی یا مینیج ہو چکی ہوگی۔